السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔ جی ویلکم آپ تمام اسٹوڈنٹس کو، شکریہ آپ کے تشریف لانے کا۔ آج الحمدللہ 9 ذی الحج ہے اور یوم عرفہ ہے، اور عرفہ کے دن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، جو زندگی کی مشکلات کا شکار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائے، بے اولاد لوگوں کو اللہ تعالیٰ صاحب اولاد بنائے، اور ہمارے دلوں کے اندر جو اگر نفرتیں موجود ہیں ایک دوسرے کے بارے میں تو اللہ انہیں ختم فرمائے، جن لوگوں پر معاشی پریشانیاں اللہ ان کو دور فرمائے۔ سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمیں خاتمہ بالایمان و بالتوبہ عطا فرمائے کہ جب ہم مریں تو ہماری موت ایمان پر ہو اور توبہ پر ہو۔ اور آج کا ایک بڑا دن ہے، الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو، ہم سب سننے والوں کو حج کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گھر میں بلائے۔ جی تو آج ہم فعل آمین یا رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی تو آج ہم فعل مضارع کو مکمل کریں گے۔ فعل مضارع کے 2 ٹاپک رہ گئے ہیں، انہیں کمپلیٹ کیا جائے گا، تو انشاءاللہ اس پر ہم کرتے ہیں بات۔ جی تو فعل مضارع کو آج ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو یہ گردان ہے میرے سامنے، کوئی اسٹوڈنٹ ہاتھ کھڑا کرے جو جوائن کرنا چاہتی ہیں۔ جی قدسیہ تشریف لائیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی تو یہ گردان آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ بیسیکلی ہمارے پاس 3 وزن ہیں، ایک ہے یفعلو، 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 3 اوزان ہیں۔ اچھا، یہ 3 اوزان کے اندر سے میں نے ایک ہی وزن کی ایک گردان چن لی ہے۔ بیسیکلی ایک چیز آج ہم نے فعل مضارع میں تاکید کیسے پیدا کرتے ہیں، فعل ماضی میں کیسے تاکید پیدا کرتے ہیں، کیا بتائیں گی آپ؟ جی سر، قد آتے تھے قد وہاں پہ اور تاکید کے لیے۔ قد اور لقد۔ جی لقد بھی۔ جی تو آج ہم نے مضارع میں تاکید پیدا کرنی ہے، تو اس میں مضارع میں تاکید کے 3 طریقے ہیں، 3 چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ گردان ہے، اس گردان میں جن کے آخر میں نون ہے ان صیغوں کو ہم الگ کر لیتے ہیں۔ جن کے آخر میں نون ہے ان صیغوں کو ہم کیا کرتے ہیں سسٹر؟ نون والے جن کے آخر میں نون ہے ان کو ہم الگ کر لیں گے، الگ کر لیتے ہیں۔ ان کو ہم نے فی الحال الگ کر لیا۔ اس کے علاوہ باقی کتنے بچ گئے دیکھیے؟ 5 صیغے بچ گئے۔ جی اچھا، اس پہ کیا کرنا ہے کہ جو آخر کی پیش ہے، اب دیکھیں ہم نے 2 سٹیپ لینے ہیں۔ پہلا سٹیپ کہ آخر کی جو پیش ہے اس کو ہم نے کر دینا ہے کنورٹ زبر میں۔ اس میں آخر کی جو پیش ہے اس کو زبر میں کنورٹ کر دینا۔ ویری گڈ۔ اس کے بعد ہم نے ایک نون کا اضافہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نون سر۔ ساکن۔ کون سا؟ نون ساکن۔ نون ساکن۔ چلے نون ساکن کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ نون تشدید والا اور اس پر زبر، نون تشدید والا اور اس کے اوپر زبر، اس پہ زبر۔ تو پڑھیے ذرا کیا بن گیا؟ یضربن، اوکے، تضربن، نہیں یہ تضرب۔ پیج تو ہم نے ہٹا او دی سوری نا۔ سر، او سر استغفر سوری۔ اللہ، بچے ہیں آپ کیا تضربن، پریپ کے؟ سوری سر، تضربن، اضربن، اور ندربن۔ جی پھر کہتے ہیں استاد غصہ کرتا ہے۔
ٹھیک ہے، یہ ہم نے نون تشدید والا ایڈ کرنا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ پیش کو ہم نے زبر میں کنورٹ کر دیا. تو یہ ہمارے پاس 5 صیغے ہیں. ٹھیک ہے، بیسیکلی فعل مضارع کو نون ثقیلہ اسے کہتے ہیں، نون ثقیلہ جس پہ نون تشدید ہو اسے کہتے ہیں نون ثقیلہ. کیا کہتے ہیں سسٹر؟ نون ثقیلہ. نون ثقیلہ. ثقیلہ کا مطلب بھاری، اردو زبان میں بھاری وزنی نون. جی سر. تو یہ جو تشدید ہے بیسیکلی یہ کسی بھی لفظ پر اس کے وزن کی علامت ہے کہ اس کا مطلب یہ لفظ بھاری ہے. سو اسے نون ثقیلہ کہتے ہیں. سو ان 5 صیغوں کے آخر میں آپ نے کیا کیا کہ پیش کو ہٹا کر نون ثقیلہ ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے، اب باقی جو صیغے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ جی دیکھتے ہیں. سر. جو مثنیٰ کے ہیں ان کو سمپلی یہ زیر ہٹائیے اور نون ثقیلہ زبر کر دیجئے، بلکہ یہ زیر رہے گی اور صرف تشدید لگا دینی. کیا بن گیا؟ یدربان. سر نون پہ نہیں، زبر نہیں آئے گی، زیر بس زیر تشدید ہے. زیر ہی لگانی ہے. زیر آئے گی. اوکے. یدربانی تدریبانی تدریبانی تدریبانی. ہاں جی، ویری گڈ. یہ ہمارا ایک مثنیٰ کا سیٹ کمپلیٹ ہو گیا. اب آئیے جمع کی طرف. اس واو کو ہٹا دینا ہے جو جہاں پہ واو موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ مذکر والوں میں. جی سر. ان دو کو ہم سیپریٹ کر لیتے ہیں. مذکر والوں میں واو کو ہٹا کر نون ثقیلہ زبر کر دینا. تو کیا بنا؟ ان دو کے پڑھیے. یدریبن یس، اور تدریبن. ویری گڈ. تدریبن. اب رہ گئے یہ 2 مؤنث کے. اس کے آخر میں الف اور نون ثقیلہ زیر لگا دینا. کیا بنے گا؟ یضربنانی. جی سوری. یدربنانی جی، تدربنانی. ویری گڈ. اب رہ گئی یہ اکیلی تدریبینا. یہ یا کو گرا کر اور نون ثقیلہ. کیا بن گیا؟ یا کو گرا کے نون ثقیلہ تدریبن. تدریبینا. ویری گڈ. چلیں جی، ہماری گردان کمپلیٹ ہوئی. تو پھر کیسی لگی گردان آپ کو؟ سر ابھی تو فرسٹ ٹائم پڑھی، بہت کنفیوزنگ لگ اور رہی. یہ گردان میں نے آپ کو یاد نہیں کروانی. ٹھیک ہے، نہ ہی میں اس کو یاد کرنے کی کوئی آپ کو کسی بھی میں دیکھیں جو بیسیکلی جو طریقہ ہے سیکھنے کا بس اسی کو دیکھ. آپ چیز کو ہم نے سمجھنا ہے. ہمیں بنیادی گردان یاد ہے، آپ نے صرف سمجھ لینا ہے اس کو. میں آپ کو قرآن مجید میں نون یعنی جو فعل مضارع تاکید کے صیغے 100 سے بھی کم ہے، بلکہ 100 میں نے بہت زیادہ بتائے ہیں، 50 سے بھی کم ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بھی چنے ہوئے ہیں، کچھ خاص صیغے ہیں بس وہی آئے ہیں. تو جو کہ میں نے آپ کو بتایا کئی بار، میں یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ عربی زبان ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا. یہ یاد کرنا، یہ رٹے لگانا اس وقت ہوتا ہے جب ہم نے خود بیٹھ کر جملے کریٹ کرنے ہوں، کوئی کتابیں لکھنی ہوں، کچھ پرابلم ہو. ہمیں صرف پہچان کر لینی ہے کہ کیا میں آج ہی آپ کو پہچان کروا کے چھوڑ دوں گا کہ فعل مضارع کو تاکید کا صیغہ آپ کے سامنے آیا، آپ نے پہچاننا کیسے ہے یہ کون سا صیغہ ہے. بہت آسان بیچ میں آئیڈینٹیفیکیشن موجود ہے سب کی. مثنیٰ کا تو بالکل کلیئر کٹ ہو گیا نا. یضربانی تدریبانی تدریبانی تدریبانی. قرآن مجید میں مثنیٰ کا کوئی صیغہ نہیں ہے نون ثقیلہ سے. ٹھیک ہے، قرآن جی سر. مجید میں مؤنث کا کوئی صیغہ نہیں نون ثقیلہ سے. قرآن مجید میں واحد مؤنث کا کوئی صیغہ نہیں، واحد مؤنث حاضر کا. اور باقی یہ جمع مضارع کے ہیں، جمع حاضر کے ہیں، متکلم کا ہے، واحد متکلم کا ہے، غائب کا ہے. یہ 2 بھی مجھے جہاں تک خیال ہے کہ یہ 2 بھی نہیں ہے. ٹوٹل 1 2 3 4 صیغے قرآن مجید میں موجود ہیں، صرف وہی میں نے آج کو پہچان آپ کو کروا دی. بہرحال اسے کہتے ہیں نون ثقیلہ کے ذریعے فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنا. معنی وہی ہو جاتا ہے ضرور بالضرور، یعنی یضربن، وہ ضرور مارے گا، وہ ضرور مارے گا. بیسیکلی اس کا اردو میں کیا ترجمہ کریں، بیسیکلی لہجہ ہے، ایک فیلنگ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام ضرور ہوگا.
سو آگے چلتے ہیں اس ٹاپک کو لے کر. تو یہ میں نے کچھ کلر کوڈنگ کے ذریعے سیگوں کو الگ کیا ہے. اب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ بیسیکلی تاکید کی گردان تاکید فعل مضارع میں ہوتی ہے دو طرح سے. ایک ہوتی ہے نون خفیفہ اور دوسری ہوتی ہے نون ثقیلہ. نون ثقیلہ کی ہم نے کر لی. خفیفہ کیا ہوتا ہے؟ نون خفیفہ میں فعل مضارع کے جو مثنیٰ کے صیغے ہیں وہ ہیں ہی نہیں, وہ اس میں آتے ہی نہیں. یہ تو اس کا مطلب ہمارے چارٹ سے ہی آؤٹ ہو گئے. مؤنث کے بھی جو دونوں جمع کے صیغے ہیں وہ نہیں آتے, اس کا مطلب وہ بھی آؤٹ ہو گیا. تو باقی آپ دیکھ لیں کتنے صیغے بن گئے. تو اس میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس میں وہی سٹیپ جو ہم نے پہلے لیے ہیں کہ جن کے آخر میں نون نہیں ہے ان کی پیش کو زبر سے بدل کر نون ساکن لے آنا ہے. یدربن تدربن تدربن تدربن, یہاں پہ یا جو ہے وہ گرا دی گئی. ادربن ندربن اور یدربن تدربن. قرآن مجید میں اس پیٹرن پر ایک یا دو صیغے ہیں بس. سسٹر کتنے ہیں؟ ایک یا دو صیغے نون ایک یا دو. اس لیے ٹینشن خفیفہ والے پیٹرن پہ. ہاں جی, خفیفہ کی ٹینشن آپ نے لینی نہیں ہے, ہمیں ہے اس ثقیلہ کو غور کرنا ہے. بہرحال یہ آپ کے سامنے آ گئی ہے. بنانے کا طریقہ سمپلی ہے کہ مثنیٰ کے صیغے بالکل ختم, جمع مؤنث کے بھی نہیں ہوں گے. باقیوں پر وہی طریقہ جو ہم نے ابھی سیکھا کہ جن کے آخر میں نون نہیں ہے ان کے پیش کو زبر سے کنورٹ کرنا ہے اور ساتھ ایک نون ساکن اٹیچ کر دینا بس تدریباً, اور اس کا یا گرا دینا. اس پہ زبر لگا کے نون ساکن, اس پہ بھی زبر لگا کے نون ساکن. دیکھیں رٹا نہیں مارنا آپ میں سے کسی سٹوڈنٹ نے بھی. یہ نہیں کہ آپ گردان لے کے یاد کرنے بیٹھ گئے ہیں اور پہاڑوں کی طرح ان کو یاد کریں, ایسا نہیں کرنا. آپ گردان اپنے سامنے لکھیں اور دیکھیں سر نے کیسے سمجھایا ہے. چیز کو سمجھنا اور ہوتا ہے, رٹا مارنا اور ہوتا ہے, دونوں ہی کر جاتے ہیں. رٹا تو وہ لوگ لگائیں نا جنہوں نے کوئی پیپر پاس کرنا ہے. جنہوں نے کامیاب ہونا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں چیزوں کو, وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. جب ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو وہ رٹے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. ہم کوئی بھی گردان کسی بھی لفظ کی بنا لیں گے آرام سے. یہ ہے نون ثقیلہ کی گردان. اچھا, اس میں کیا کرنا ہے؟ اب مزید ایڈیشن دیکھیں. اب تاکید کے اندر مزید ایڈیشن وہ کون سا ہوگا؟ وہ جو ہم نے لام جواب قسم پڑھا ہے اب وہ آئے گا کہ ایک اسے لام تاکید بھی کہتے ہیں, لام جواب قسم جو ہوتا ہے. اچھا, ایک ہم نے لام کون سا پڑھا ہے فعل مضارع کے ساتھ سسٹر بتائیں گی؟ اس سے پہلے حال, جب حال کے ویری گڈ, جب ہم اس نے کو فعل کا حال میں مختص ترجمہ کرنا کرنا. لیکن یہ یاد رہے کہ نون ثقیلہ کے ساتھ جب لام آئے گا تو یہ حال کے لیے نہیں ہے, یہ تاکید کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اگر نون ثقیلہ موجود ہو اور پھر لام آئے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ تاکید کے لیے آیا ہے صرف. وہ حال وہ تاکید کا ہوگا. ہاں, حال والا صرف وہی ہوگا جس میں نون ثقیلہ نہ ہو. چلیں اب یہ کیا؟ لَيَضْرِبَن لَتَضْرِبَن لَتَضْرِبَن لَتَضْرِبِن لَأَضْرِبَن لَنَضْرِبَن لَتَضْرِبُن لَيَضْرِبُن لَيَضْرِبَنَّ لَتَضْرِبَنَّ لَتَضْرِبَنَّ سو آن اینڈ تک. سو یہ گردان ہماری ہو گئی نون ثقیلہ کے ساتھ اس میں لام کا اضافہ. تو یہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ آج ایک نئی چیز آ گئی ہے. بیسیکلی یہ ترجمے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس کی ہم تھوڑی سی پریکٹس کریں گے. سسٹر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. نسجدو. ویری گڈ, نسجدو. سو اس میں نون ہے آخر میں؟ نہیں. کون سا فعل ہے, ماضی یا مضارع؟ یہ مضارع ہے, نحنو کا اس میں فاعل ہے. ویری گڈ. اس میں ہم نے پیدا کرنی ہے نون ثقیلہ کی تاکید. تو کیا کریں گے؟ سر اس میں نون ثقیلہ اینڈ میں لگائیں گے تو نسجدن بن جا دیں گے. اور دو سٹیپ لینے ہیں. اگر نون نہیں ہے تو ہمیں آخری حرکت کو زبر میں چینج کرنا. دوسرا سٹیپ نون ثقیلہ کے اوپر زبر لگانی. اور تیسرا سٹیپ لام, اگر لام تاکید بھی ہمیں استعمال کرنا ہے تو لام زبر والا. نسجدن
ہم ضرور بے ضرور سجدہ کریں گے. لنسجدن. اگلا پڑھیے جی کیا ہے؟ یذهب. جی اس کو ہم نے یہ اگر سر تاکید واحد نہیں کر سکتے. کیا کریں گے؟ تاکید بنائیے. لیذهبن. لیذهبن. سٹیپ کیا لیں گے؟ ذرا سٹیپ ریپیٹ کر دیں. جی با پہ پیش ہے، پہلے اس کو الف سے کنورٹ کریں گے، پھر نون سکیلا لگائیں گے زبر زبر سے کے ساتھ. سسٹر، زبر سے. یس سر، با پہ جو آپ نے کہا پیش ہے اس کو الف ہٹا کے سے، اس کو زبر سے کنورٹ کریں گے اور پھر آپ نے کہا تھا الف سے. سوری سر لیکن دماغ میں زبر ہی ہے. ہاں جی. یذهبن. اوکے گڈ ہو گیا. لیذهبن. یذهبن. وہ ضرور بے ضرور جائے گا. وہ ضرور بے ضرور مطلب وہ یعنی اس پہ کیا بیسیکلی کیا ہے، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کا اردو میں ترجمہ تو یہ ضرور بے ضرور تو مجھے عجیب ہی لگتا ہے. بیسیکلی یہ لہجہ ہے اور سننے والا اور پڑھنے والے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مقصد یہاں پہ بہت شدید قسم کا ایمفسس ہے بات کے اوپر. اس پہ دیکھیں کیا سٹیپ لینے ہیں ہمیں. جی سر اس میں یہ ہو جائے گا مجھے لیذربن. سٹیپ بتائیے سسٹر، سٹیپ بتائیے کیا لیں گے. سر اس میں نون با کے اوپر صبر لگائیں گے اور واو ہٹا کے ڈائریکٹ نون سکیلا آ جائے گا اور لام آ جائے گا. اسی لیے میں نے آپ سے سٹیپ پوچھے کہ آپ سٹیپ میں غلطی کر رہی تھی. یہ واو گرانا ہے صرف، اور کچھ نہیں کرنا. اچھا جی میں نے اسی لیے آپ سے سٹیپ صحیح. پوچھا یدریبن. کہ یہ جو آخری کی حرکت ہے وہ صرف اس میں چینج کرنی ہے جس میں نون نہیں ہے آخر میں. اللہ خیر کرے ہم آئنسٹائن بن جاتے ہیں، فالو نہیں کرتے ہیں جو بتایا جا رہا ہو. جس کے آخر میں نون موجود ہیں اور واو ہے، صرف واو اس میں سے آپ نے نکال دینا ہے اور بس اس کو ساتھ نون سکیلا بنا دینا. یدریبن. یدریبن. اور شروع میں لام. لیدربن. صحیح ہے. دیکھیں اگر آپ اس کو آپ اگر اس کو بھی کنورٹ کر دیں تو مجھے بتائیے واحد اور جمع میں فرق کیا رہے گا؟ جی اور سر. کریں اگر اس کو ہم زبر کر دیں، میں لکھتا ہوں یدربو. میں نے لکھا یہی تو چیز میں آپ کو سمجھانا، میں بیسیکلی آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، رٹا تو لگوانا ہی نہیں چاہ رہا. یدربو. ٹھیک ہے. یدربو کو آپ نے تاکید ڈالیں، تاکید بنائیں، کیا بنے گا یدربو کو؟ یس سر یدریبن. یدربن بن گیا نا. ٹھیک ہے. یس سر. اور اس کو بھی آپ نے یدربن بنا دیا. تو بتائیے کیا فرق رہا دونوں میں؟ فرق رہا کوئی؟ یس نہیں پتہ ہی جی نہیں چلا سر. یہ کون سا سیگا. تو وہ فرق بیچ میں کھڑا ہوا ہے. اس کو پیش رکھیں گے تو یہ یا اور اس پیش کا کمبینیشن بتا رہا ہے بھائی یہ جمع غائب کا سیگا اور اس کا فاعل ہے ہم، اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ واحد مذکر کا سیگا، اس کا فاعل ہے ہوا. صحیح ہے. یہ پیش بہت تو امپورٹنٹ ہے. سر اس کو جن میں اینڈ میں نون آ رہا ہے. جی 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 سر. سر تو جن سیغوں میں آخر میں نون آ رہا ہے وہاں پہ جو ہے وہ پیش ہی رہے گی، صرف نون سکیلا آ جائے گا، اور جہاں پہ نون نہیں یس آ رہا وہاں پہ پیش کو زبر سے کنورٹ کریں گے اور پھر ویری نون گڈ. سکیلا. یہی میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جہاں پہ نون نہیں ہے ان کو الگ کر لیں، ان کے آخر پہ زبر لگانی ہے اور اس کے بعد نون سکیلا. ٹھیک ہے. ابھی آپ کی مزید پریکٹس ہوگی. بتائیے یہ جی کیا ٹھیک لکھا ہوا ہے؟ تسألون. جی تو سر ابھی اس میں اینڈ میں نون آ رہا ہے تو ہم جو ہے وہ زبر سے نہیں کنورٹ کریں گے، واو گرائیں گے، تو یہ ہوگا لتسألن. لتسألن. ویری گڈ. یہ واو گرا دیں گے ہم، نون سکیلا بنا دیں گے اور شروع میں ہم ایک لام لے آئیں گے تو کیا بن جائے گا لتسألن. اس کو نہیں چھیڑیں گے. اور یہ ہم یہ جو یہ والا پیش اور یہ تا کا کمبینیشن ہمیں بتا دے گا بھائی اس کا فاعل انتم ہے.
یا اور پیش کا کمبینیشن ہمیں بتا رہا ہے نون ثقیلہ سے پہلے کہ یہ ہم ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے غائب کا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ دیکھیں کیا ہے، جی سر، نشربو، جی تو صحیح ہو جائے گا لنشربن، یہاں پہ باب پہ جو پیش ہے وہ زبر سے کنورٹ ہوگی اور نون سکیلہ اور زبر کے ویری ساتھ گڈ، لگے گا، تو لنشربن، نشربن ہو جائے گا۔ اور اس کا تو سیدھا سیدھا یہ نون ہی موجود ہے، تو اس میں تو ٹینشن ہی نہیں ہے نا کہ اس میں نحنو فاعل ہے۔ جی سر، دیکھیے کیا ہے، اغلبو، تو یہ جی ہو جائے گا سر لأغلبن، ویری گڈ، لأغلبن، لأغلبن غالب ہونا، غالب آنا، لأغلبن میں ضرور بے ضرور غالب آؤں گا، ٹھیک ہے۔ جی سر، اور یہ جتنے بھی تاکید والے صیغے ہیں نا، ان کا ترجمہ ہمیشہ مستقبل میں ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ایمفیسس ہمیشہ اسی بات پہ دیا جائے گا جو ابھی میں نے کرنی ہے۔ جی ٹھیک، میں جو کر رہا ہوں اس پہ ایمفیسس دے کے کیا کروں گا میں؟ ایمفیسس تو ہمیشہ تاکید، زور، سٹریس اس بات پہ ہوگا جو ابھی بھائی کرنی ہے، جو ابھی ہونی ہے۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ مس۔ نیکسٹ اسٹوڈنٹ۔ تھینک یو سر۔ جی سمیہ آئیے۔ جی جی دیکھیے کیا لکھا ہوا فعل، تنظرو، تنظرو۔ اوکے، تو کیا سٹیپ لیں گے ہم اس پہ نون ثقیلہ ایڈ کرنے کے لیے؟ جی سر، اس میں جو نون سکیلا ایڈ کرنے کے لیے اس کے آخری کے پیش کو ختم کر کے زبر میں بدل دیں گے گڈ، اور آخر میں اضافہ کر دیں گے، نون سکیلا کا اضافہ کر دیں گے۔ جی، تنظرن، تنظرن، گڈ، اور مزید تاکید ہو تو شروع میں لام لے آئیں گے، جیسے لام۔ لتنظرن، گڈ۔ آگے دیکھیے یہ کیا ہے، اس کو چینج کریں۔ جی سر، جی تکتبونا، یہ جمع کا ہے تو اس میں جو ہے واو کو ختم کر دیں گے اور نون کو مشدد بنا دیں گے، تکتبن۔ ویری گڈ، تکتبن، اور شروع میں ہم پھر لام لے آئیں گے، ڈبل تاکید کے لیے، لتکتبن، تم ضرور بے ضرور لکھو گے۔ دیکھیے یہ کیا ہے، جی سر، یہ ہے نلعبو، جی اس میں بھی سر وہ پہلے کی طرح چینج کریں گے، اس میں اس کا پیش ہٹا دیں گے، آخر میں اس میں زبر سے بدل دیں گے اور آخر میں نون مشدد لگا دیں گے، نلعبن، نلعبن، یعنی ہم ضرور بے ضرور کھیلیں گے، لنلعبن۔ اس کو دیکھیے کیا کرنا ہے، جی سر، یہ ہے یفرحون، یہ بھی جمع میں ہے تو اس میں سے واو کو ختم کر کے اور نون مشدد بنا دیں گے، یفرحون۔ ویری گڈ، یفرحن، اور شروع میں اگر ہم لانا چاہیں تو لام بھی لا سکتے ہیں، لیفرحن۔ اوکے، سو یہ تو ہماری رہی پریکٹس، اب یہ مزید بھی ہیں لیکن میں اب آپ کو قرآن مجید میں آئے ہوئے جو ہیں یہ آپ اسکرین شاٹ لے لیں، اگر آپ خود کرنا چاہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں، آپ تاکہ آپ کی تھوڑی پریکٹس ہو سب کی۔ سو ان کے آخر میں جن کے آخر میں نون ہوگا وہ نون اس میں سے پہلے واو ہٹا دینا ہے، اور اگر نون نہیں ہے تو یہ جتنے بھی ابھی باقی اگزامپل رہ گئی ہے اس میں نون نہیں ہے تو آخر میں زبر لگا کر اور نون ثقیلہ ایڈ کر دینا ہے۔ باقی اب آپ الحمدللہ پہچان رہے ہیں کہ کون سا صیغہ ہے۔ جی تو قرآن مجید سے اگزامپل لایا ہوں میں، پڑھیے کیا لکھا ہے۔ جی سر، لیعلمن، جی تو مجھے ذرا اس کا فائل بتائیے کیا ہے۔ یعلمن میں سے یعلمو ہوگا تو سر اس کا ہوا۔ ہوا، گڈ۔ اب یہاں پر اگر پیش ہوتی یہاں پر تو کیا ہوتا؟ جی سر، تو یہ جمع بن جاتا، ہم ہوتا پھر۔ ویری گڈ، پھر اس کا یہ جمع بن جاتا، ہم، گڈ۔ اچھا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی سر، یعلم، جاننا، ٹھیک ہے۔ سو لیعلمن، وہ ضرور بے ضرور جان جائے گا۔ آگے دیکھیے، جی سر، لیحلفن، گڈ۔ جی سر، سو اس کا فائل کیا ہے؟ جی
यहलिफन, इसका भी सर हुआ ही है। वेरी गुड, इसका मतलब होता है कसम उठाना। जरा मादा बताइए कौन क्या है? जी सर, हा लाम फा, आइन कलिमा कौन सा है? इन कलमा इसमें लाम। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो क्या तर्जुमा होगा लयहलिफन्ना? वो जरूर बिल जरूर कसम उठाएगा। गुड, अगला पढ़िए। लतस्मउन्ना, हम्म, जी सर, इसमें फाइल हुम है, हुम। गौर करें, एक मिस कर गई आप एक नहीं नहीं, चीज। ता है, तो सर ये हो जाएगा जी, अंतुम, अंतुम, जी सर, ता को मैं मिस करके यस, अंतुम ये है जो इसमें। ये कॉम्बिनेशन है, ये जमा मुजक्कर हाजिर का है, ता और पेश। लतस्मउन्ना, तो फाइल क्या हुआ? अंतुम, तुम सब जरूर बे जरूर सुनोगे। लतस्मउन्ना, आगे पढ़े। जी, लनंजिअन्ना, जी, जी सर, क्या फाइल है जी सर इसमें? इसमें, जी सर इसमें नाम है, नून है, तो सर ये है उसकी नहनो का। वेरी गुड, नहनु का। इसका मतलब होता है खींचना। लनंजिअन्ना, हम जरूर बे जरूर खींचेंगे। ये देखिए क्या है? जी, लनसअलन्ना, जी, जी सर, इसमें इसमें भी सर वो नून नून है, तो सर वो नहनो का ही होगा। यस, ये नून मौजूद है, तो ये फिल मुजारे जमा मुज़क्कर का सीगा। लनसअलन्ना, हम जरूर बे जरूर सवाल करेंगे। ये देखिए क्या है? ला लाअग़लिबन्ना, जी, जी सर, इसमें सर अना की अलिफ से, अना, वेरी गुड, अना आना फाइल है। इसका मतलब होता है गलबा पाना, तो क्या तर्जुमा करेंगे? मैं जरूर बजरूर गलबा पाऊं लूंगा। गुड, आगे पढ़े क्या है? लनसबिरन्ना, जी सर, इसमें जो है नून है ना सर, इसमें भी वही होगा फिर। नाहनो का, नहीं, हाँ जी, हाँ हाँ, नहनु, नानो नानो, जी सर, नानो ही। हम जरूर बे जरूर सब्र करेंगे। जी, आगे देखिए। जी, तमूतुन्ना, जी, तमूतुन्ना, इसमें ता है और तुन्ना, जी सर, इसमें अंतुम है। वेरी गुड, तमूतुन्ना, तुम जरूर बे जरूर मरोगे। तमूतुन्ना, ये देखिए क्या है? लयंसुरन्ना, जी सर, लयंसुरन्ना, इसमें भी सर यंसुरु, या, जी सर, इसमें वो है या, हुआ की। हुआ है, गुड। और अगर यहाँ पर पेश होती तो क्या होता? हुम, हुम होती फिर। ओके, और यहाँ पर ता होता तो क्या होता? ता के साथ अगर सर जबर होता तो फिर अंता की होती, अंती होती, अंती और तो नहीं नहीं, हो अंती नहीं होती, सकता था। अंता ही होती है, नो नो, नहीं, अंती नहीं अंती नहीं। होती सर, अंती नहीं होती। जी सर, वो तो फिर कसरा आ जाती। हाँ, अंता होती या फिर हिया ठीक की है, होती, और अगर ये पेश होता तो फिर ता के साथ अंतुम की होती। गुड गुड, वेरी गुड, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, बारकल्लाह फीक। ओके मिस, नेक्स्ट स्टूडेंट। जी सर, साइमा सलाउद्दीन आई। जी लगता है कि साथ ताज़ा। जी, पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तह तह तबन्ना, जी, इसमें अंता फाइल है इसमें, क्योंकि ता और जबर आ रहा है। गुड, आगे पढ़िए। लनस हबन्ना, ये नून आ रहा है, तो ये नहनू इसमें फाइल है। वेरी गुड, इसको पढ़िए। लयाह मिलुन्ना, ये जबर या है और पेश, तो यहाँ पे हम फाइल है। वेरी गुड, यहाँ पर होम फाइल है। ये जो कॉम्बिनेशन, देखें, ये बस ये इस गर्दान में ना ये चीज आपने याद रखनी है कि ये क्या जी कर रहे हैं। ये नून आ रहा है, और ये नून तो खैर मुजारे की अलामत है। यहाँ पर ये तहसबन्ना है, एक तो ये ता है, फिर ये जबर है। इसका मतलब यहाँ पे या तो अंता फाइल हो सकता है या हो सकता है। लयंसुरन्ना, ये या है और फिर जबर है, ये वाहिद मुजक्कर गायब की अलामत बन रहा है। ये तमूतुन्ना, नून सकीला से पहले पेश और ता, ये अंतुम की अलामत बन रहा है।
بیسیکلی اندر ہنٹس موجود ہیں، بجائے اس کے کہ میں آپ کو گردان کے رٹے لگوا کے کنفیوز کروں، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو سمجھ لیں. اوکے آگے دیکھیے. لتعلمن، جی اس میں تا اور پیش ہے تو انتم فاعل ہے اس کا. ویری گڈ. تا اور پیش ہے، یہ انتم فاعل ہے، تم ضرور بے ضرور جان جاؤ گے. یہ پچھلے کا تھا لیحملن، وہ ضرور بے ضرور اٹھائیں گے، وہ ضرور بے ضرور بوجھ اٹھائیں گے. سو آگے پڑھیں. جی. لأجدن، اس میں حمزہ ہے تو یہ انا فاعل ہے اس میں. ویری گڈ. میں ضرور بے ضرور پاؤں گا. یہ دیکھیے کیا ہے. ٹھیک ہے. لأقعدن، اس میں بھی انا ہی فاعل ہے. ویری گڈ. یہ بیسیکلی کاف عین دال مادہ ہے. یقعدو، یقعدو وہ بیٹھتا ہے، وہ بیٹھے گا. سو بتائیے کیا مطلب بنا اس کا. لأقعدن، لیکن تاج اس وہ میں ضرور بضرور بیٹھوں گی، یا بیٹھوں گی یا بیٹھوں گا، چونکہ قرآن مجید سے ہے. لأقعدن، یہ جتنی بھی اگزامپل ہیں قرآن مجید سے. کیا کہنے لگی تھی آپ؟ جی. ایک چیز پوچھنی تھی استاد، یہاں پہ آپ نے کہا کہ بیٹھنے کا میننگ ہے، تو وہ جیم لام اور سین جلسہ بھی تو جی جی یہ تھوڑا سا، یہ بیسیکلی دیکھیں باتیں ایک ہی ہوتی ہیں، فرق ہوتا ہے کہ کہاں بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. جلسہ یجلسو کسی بھی لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن قعد یقعدو یہ خاص طور پر سیٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اپنی پراپر سیٹ پر بیٹھنا. بہرحال دونوں کی میننگ بیٹھنا ہے. فی الحال اس طرح کے بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ عربی کے اندر کہ ایک ہی فعل کے لیے، ایک ہی کام کے لیے کئی سارے فعل موجود ہیں. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ مزید بھی آئیں گے. ابھی تو بہت ساروں کو میں نے نہیں چھیڑا. بہرحال آپ کا سوال اچھا ہے. سو لأقعدن. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں یہ کس نے بات کی تھی، یہ والی؟ پورے قرآن مجید میں یہ بات ایک ہی آدمی نے کی تھی بس، اور وہی ہمارا دشمن ہے. اچھا، پھر شیطان نے کی ہے. آپ ہنس رہے، وہی کیا، دشمن تو وہی ہے ہمارا. اس نے کی تھی یہ بات. لأقعدن، میں ضرور بے ضرور بیٹھوں گا ان کے راستوں میں، ان کو بہکاؤں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے، کبھی سامنے سے کبھی پیچھے سے. لأقعدن، جب اس نے مہلت مانگی تھی، دیکھیں اس نے کون سا صیغہ استعمال کیا فعل مضارع کا، شدید تاکید والا، لام بھی اور نون ثقیلہ بھی، یعنی یہ کام میں کر کے رہوں گا، اور وہ یہ کام کر رہا ہے. شیطان اپنی ڈیوٹی پوری انجام دے رہا ہے، یعنی اس نے جو وعدہ کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ وعدہ کر کے آیا ہے، جتنی وہ زوریں لگا کے تاکیدیں دے کے آیا ہے، وہ اس پہ اپنا کام پورا کر رہا ہے. بھولے تو ہم انسان بھول گئے اپنے وعدے، اپنی باتیں، اپنے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. جی آگے پڑھیے. لتجدن، اس میں تا اور زبر تو یہ انتا فاعل ہے اس میں. ویری گڈ. انتا. اس میں بتائیے. لتعلمن، اس میں انتم فاعل ہے. گڈ. اس میں بتائیے. یبلغن، اس میں ہوا فاعل ہے. ویری گڈ. اس میں ہوا فاعل ہے. اب پڑھیے. یحسبن، اس میں بھی ہوا فاعل ہے. ویری گڈ. اس میں دیکھیے. لیخرجن، اس میں ہم فاعل ہے کیونکہ پیش آ رہا ہے اور یا ہے. ماشاء اللہ، ویری گڈ. اس کا مطلب آپ لوگوں کو تو یاد ہو گیا. جی الحمدللہ. لیبعثن، یہاں اس میں ہوا فاعل ہے. گڈ. لأملأن، جی لأملأن، اس میں انا فاعل ہے. اوکے. اس کا مطلب مالا یملأ،
میم لام حمزہ مادہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بھرنا، جی ٹھیک ہے. ٹھیک. سو لأملأن کا کیا مطلب ہوگا؟ میں ضرور بضرور بھروں گی یا بھروں گا. میں نے پہلے کہا کہ یہ قرآن مجید کی آیات ہے، ٹھیک ہے، اچھا تو گی نہیں کریں آپ، میں بھروں گا، ٹھیک ہے، صحیح صحیح ٹھیک ہے، میں ضرور بضرور بھروں گا. کیونکہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے. میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ تمام افعال قرآن جی مجید معذرت. کے ہیں، ٹھیک ہے. سو قرآن مجید میں یہ بات کس نے کی ہو سکتی ہے، ذرا بتائیں. بھروں گا. اس میں بھرنے سے کیا مراد ہے؟ مطلب اپنا بھرنے سے حساب مراد ہے؟ کیا ہے؟ بھرنا ہی ہوتا ہے. نہیں سمجھ. اللہ نے فرمایا تھا یہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں ضرور بے ضرور جہنم کو بھر دوں گا. یہاں پہ جہنم مفعول ہے، حالت نصب میں آگے آ رہا، ٹھیک ہے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں ضرور بے ضرور جہنم کو بھر دوں گا. کس چیز سے بھروں گا؟ من الجنتی والناس، جنوں سے اور انسانوں سے. اللہ اکبر. آپ کو پتا ہے 1000 میں سے کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ کتنے جائیں گے؟ 1000 میں سے 999 لوگ ایسے ہی. 999 لوگ جہنم میں جائیں گے 1000 میں سے. کیا ہم ابھی بھی کانپتے نہیں ہیں؟ کیا ابھی بھی ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ کیا ابھی بھی ہم تڑپتے نہیں ہیں کہ ان 999 سے اللہ نہ کرے ہم ہوئے تو 1000 میں سے اگر ایک نے پاس ہونا ہو اور 999 نے فیل ہونا ہو تو ہم تو ویسے بے ہوش ہو جائیں گے پیپر دینے سے پہلے. جب پاس ہی ایک نے ہونا ہے تو یہ 999 زور کدھر سے لگائیں گے؟ 1000 میں سے 999 لوگوں نے جہنم میں جانا ہے، صحیح حدیث ہے. اللہ 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 ہم پر رحم فرمائے، مجھ پر بھی، آپ سب پر بھی. ہمیں وہ فکر عطا فرمائے جو ہونی چاہیے. لے جی، فائنلی آج کا سیکنڈ ٹاپک، فعل مضارع کو مجہول بنانا. ماضی کو مجہول کیسے بناتے ہیں سسٹر، ذرا بتائیے گا. ہم اس پہ پیسٹ لگا دیتے ہیں پہلے حرف پر، جیسے وزن بتا دیجئے پہلا. کتب فعیلا، فعیلا ہو وزن، جاتا ہے وہ، جیسے فعیلا وزن، ٹھیک ہے. اچھا صحیح، فعیلا ماضی. فعیلا، جی 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 اور فعیلا. مضارع کا بھی ایک ہی وزن ہے، یفعلو، ٹھیک ہے. یفعلو یفعلو. یعنی ہمارے پاس یفعلو، یفعلو، یفعلو ہے نا، وہ تینوں پھر جب مجہول بنتے ہیں تو ایک ہی وزن میں آ جاتے ہیں، جیسے ماضی میں ہوا تھا. یفعلو یعنی یضرب، اسے مارا جائے گا. یہ کانسیپٹ آپ سمجھ چکے ہیں، اس لیے مجھے اس کے لیے پریشانی نہیں ہے. تو بس گردان باقی آپ کو یاد ہے. یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، افعلو، نفعلو. ٹھیک ہے، تو وزن ایک ہی ہے، پیچھے 3 وزن ہے ہمارے پاس. اچھا، اب اس میں چند جملے کر لیتے ہیں. دیکھیں، تغسلو سیارات، سیاراتو، یہ بیسیکلی مجھ سے ایڈیٹنگ میں مسٹیک ہوئی. کیا ہے؟ سیاراتہن، ان کی گاڑی دھوئی جائے گی. تغسلو، اب تغسلو کا یہ نائب الفاعل ہو گیا. یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل مضارع جب مجہول بنایا جاتا ہے تو اس میں فاعل موجود نہیں ہوتا، وہی مفعول کو ہم نائب الفاعل بنا دیتے ہیں. تشرب القہوۃ، کافی پی جائے گی. یفہم درس اللغۃ العربیۃ، عربی زبان کا سبق سمجھا جائے گا. یرکب القطار، گاڑی پر سوار ہوا جائے گا. تکتب الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات لکھے جائیں گے. هل تطبخ الخبز، کیا روٹی پکائی جائے گی. حل یہ یطبخ ہونا چاہیے، کیونکہ خبز مذکر ہے. هل یطبخ الخبز. هل یحفظ القرآن، کیا قرآن مجید یاد کیا جائے گا.
سو یہ کیونکہ میں نے جملے آپ سے نہیں کروائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجہول قاعدہ میں آپ کو بڑی تفصیل سے پڑھا چکا ہوں، صرف فعل چینج ہوا ہے ماضی سے مضارع، بس وزن آپ نے یاد رکھ لینا، یفعل کا وزن ہوتا ہے مضارع مجہول کا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور چیز آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، ذرا دیکھیے گا، پڑھیں سسٹر یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نصر، ضرب، فتح، سمع، حسب، کرما، نہیں کروما۔ کاروما۔ ابھی دیکھیں کیا ہے، ابھی شو نہیں ہوا۔ ینصر، یضرب، یفتح۔ گڈ۔ اب نوٹ کریں یہ ناصرہ، ضربہ، فتح فعل ماضی کے کون سا وزن ہے؟ یہ فعل وزن ہے۔ فعل وزن ہے، گڈ، یہ وزن ہے فعل، صحیح ہے۔ جی لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کا جو مضارع ہے وہ تینوں کا ڈیفرنٹ ہے، ایسا ہی ہے؟ جی جی نوٹ کیا آپ نے جی، اس کی کہ فعل سیکنڈ وزن سے مضارع یفعلو پر آ گیا، اس فعل وزن سے مضارع یفعلو پر آ گیا، اس فعل وزن سے مضارع یفعلو پر آ گیا، نوٹ کیا آپ نے؟ تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کون سا مضارع کس پہ آئے گا؟ کیونکہ ماضی تو تینوں ایک ہیں، مضارع تینوں کے ڈیفرنٹ ہے۔ بات سمجھ آئی آپ کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی کہ یہ فرق ہے، جی یعنی اب ناصرہ ینصر، ضرب یضرب، ماضی کا وزن تو ایک ہی ہے، مضارع ڈیفرنٹ ہو گیا، تو اب ہم کیسے پتہ چلائیں گے کہ کس کا کیا مضارع بنے گا؟ ابھی آپ آگے دیکھیں یہ آگے کیا ہے، سمع، حاسبہ، دونوں کس وزن پر ہیں؟ یہ فاعل وزن پر ہے۔ فاعلہ وزن پر ہیں، گڈ، فاعلہ وزن پر ہیں۔ سو اس کا ذرا مضارع دیکھتے ہیں کدھر ہے، دیکھیے کیا ہے، ابھی شو نہیں ہو رہا۔ اچھا، یسمع، یحسب۔ دیکھیں دونوں میں فرق ہے نا، جبکہ سامعہ سے یسمع اور حاسبہ سے یحسب، دونوں مضارع میں فرق ہے، یہ مضارع الگ ہے، یہ مضارع الگ ہے، ایسے ہی ہوا نا؟ جی جی، آخری کو دیکھیے کیا ہے، یہ مشکل ہے۔ یکرمو، یکرمو، گڈ۔ دیکھیں یکرمو کس کے ساتھ مل رہا ہے، کون سا مضارع ایسا ہے جو یکرمو جیسا ہے؟ وہ ینصرو کے والا جو ہے نا۔ ویری گڈ، ینصرو۔ اب ہم کیسے فرق کریں گے ان دونوں میں کہ کس کا مضارع کون سے وزن پر آئے گا؟ یہ ایک ہمارے لیے چیلنج بن گیا نا، تو اس چیلنج کا علاج دیا گیا ہے، بالکل اس چیلنج کا ہمارے پاس علاج موجود ہے، بڑا اچھا علاج ہے، اور وہی اس کا فائنل علاج ہے، ہم اس پر بات کریں گے، اور اس پر ہم بات کریں گے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ۔ اگلے لیکچر میں ہم پوری اس کی پریکٹس کریں گے کہ یہ ہم کیسے اس کام کو کریں گے کہ کون سا، کس ماضی کا مضارع کون سا ہوگا، کیونکہ جیسے کہ ابھی یہ مثال کے طور پہ شین را با مادہ ہے، شین را با مادہ ہے، اب میں آپ کو کہوں کہ مجھے اس کا ماضی مضارع بتائیں، تو اب میں ہر ایک کا وزن تو نہیں بتاؤں گا کہ میں جی فلانے کا یہ وزن ہے، فلانے کا یہ وزن ہے، نہیں، بلکہ آپ کو صرف ایک کا ایک آئیڈینٹیفیکیشن دے دی جائے گی چھوٹی سی، وہ آئیڈینٹیفیکیشن ملتے ہی آپ ماضی مضارع خود ہی بتا دیں گے، مجھے نہیں بتانا پڑے گا۔ تو وہ آئیڈینٹیفیکیشن کیسے نکالنی ہے، اس کا کیا علاج ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے کہ اس کو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے، اور وہ ڈکشنری میں کیسے موجود ہوتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ عربی ڈکشنری میں کیسے ہوتی ہے وہ چیز، اور جو اردو ڈکشنریز ہیں ان میں کیا اس کی سٹینڈرڈ موجود ہیں۔ سو دونوں کے الگ ہیں، اور یہ بہت ضروری ٹاپک ہے، کیونکہ اس کو پڑھے بغیر ہم ماضی سے مضارع نہیں بنا سکتے۔ ابھی تک تو دیکھیں آپ کو فیل ہی نہیں ہوا نا، میں نے فیل کروایا بھی نہیں، کیونکہ میں نے آپ سے نہ پوچھا کہ اس کا کیا ہوگا،
آپ کو صرف مثال کے طور پہ بتایا جائے کہ جی ماضی ہے دارابا، اب مضارع آپ نے خود بتانا ہے، لیکن آگے مصیبت یہ ہے مضارع کے 3 وزن ہیں. آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں سر کون سے وزن پہ بنے گا، یا دریبو یا درابو یا دروبو، تو اس کے لیے حل موجود ہے کہ یہ کون سے وزن پہ آئے گا. تو وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے بہت خوب دعا کریں آپ بھی. کل آپ کے ہاں انڈیا پاکستان میں 9 ذی الحج ہوگی، اور 9 ذی الحج جو ہے وہ ایک قبولیت کی تاریخ ہے، قبولیت کا دن ہے. بہت دعا کریں اور روزہ رکھیے گا کل سب، آپ روزہ نہ چھوڑیے گا، بہت امپورٹنٹ روزہ ہے. اور سب کو دعاؤں میں خوب یاد رکھیں. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. مغفرت کی دعا کیا کریں، خاتمہ بالایمان کی دعا کیا کریں. دیکھیں جو ہم دنیا میں مرنے کے لیے آئے ہیں، موت کے لیے آئے ہیں، ہمیں یہاں ہمارا جو سلسلہ ہے وہ ایک موت پر ختم ہونا ہے. تو اس مرنے کے بعد تو وہ سی زندگی شروع ہونی ہے جو ختم ہی نہیں ہونی. تو اس زندگی کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے. وہ تیاری ایسے نہیں ہو جائے گی، وہ خالی باتوں سے نہیں ہوگی. دیکھیں اگر تو بات ہوتی نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، تو اگر تو اتنی بات پر یقین رکھنا ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیفیں نہ اٹھاتے، صحابہ کرام اتنی تکلیفیں نہ اٹھاتے، اتنی پریشانیوں میں نہ رہتے. بس وہ کہتے ٹھیک ہے اللہ معاف کر دے گا، بس ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. عشرہ مبشرہ جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی، وہ بشارت سننے کے باوجود تگ و دو کرتے رہے، محنت کرتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، روتے رہے. جبکہ بتا دیا گیا جنت مل چکی ہے. بدری صحابہ کو کہہ دیا گیا کہ آج کے بعد تم جو مرضی کرو، تمہارے گناہ سارے معاف، اگلے پچھلے پورے معاف. اس کے باوجود وہ لگے رہے، ڈرتے رہے، کوشش کرتے رہے. تو کیا خیال ہے آج کی امت کو لگتا ہے کہ صحابہ سے زیادہ یقین ہے اس بات پہ کہ اللہ غفور الرحیم ہے؟ نعوذ باللہ. کیا صحابہ کو یقین نہیں تھا؟ یعنی اگر ہم یوں سوچیں کہ آج کے لوگ اس بات کو لے کر بڑا عمل بھی چھوڑ دیتے ہیں نا کہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، جی کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو کیا صحابہ کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے؟ بالکل تھی. اور ان کے یقین کے جیسا کہ تو کوئی یقین ہو نہیں سکتا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عین الیقین اور علم الیقین دونوں حاصل تھے، اور صحابہ کو علم الیقین حاصل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی. لیکن اس کے باوجود وہ یہ سب پہچاننے کے باوجود اللہ سے بہت ڈرتے تھے. اور آج کی جو امت ہے جو اس وقت جی رہی ہے، ان کو تو کوئی ایسا یقین ہے کہ یعنی انہوں نے نمازیں ہی چھوڑ دی، یعنی ایسا اعتبار کر لیا بیسیکلی یہ شیطان نے بہت بڑا دھوکہ دے دیا. پھر بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ کوئی نہیں جی آخرت میں نا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھڑوا لیں گے. وہ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی، پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اے فاطمہ اگر تمہیں روز قیامت پکڑ لیا گیا تو میں نہیں چھڑوا سکتا. اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں چھڑوا سکوں گا، تمہیں اپنی تیاری خود کرنی ہوگی. یہ امت پتہ نہیں وہ عجیب آ گئی ہے، عجیب قوم پیدا ہو گئی ہے. کہاں سے لیتے ہیں، کون ان کو پڑھاتا ہے، کون سکھاتا ہے، کدھر سے انہوں نے فتوے لیے ہوئے ہیں. تو عجیب سمجھ سے ہی باہر ہے باتیں آج کی امت کی. تو عجیب، میں تو بڑا پریشان ہو جاتا ہوں لوگوں کو سوچ کو دیکھ کر، لوگوں کے معاملات کو دیکھ کر کہ یہ بنیادی باتوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، بنیادی معاملات کو نہیں پکڑ پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے میں اتنا دل برداشتہ ہوا یہ سوشل میڈیا کو دیکھ کر کے اتنی جہالت، اتنی غلاظت، اتنی مسلک پرستی، اتنی شخصیت پرستی، اتنی سیاست دان پرستی، اتنی وطن پرستی کہ آخر میں نے آج ٹویٹر کو چھوڑ ہی دیا کہ بھائی میں نہیں یہ برداشت کر سکتا، مجھ سے یہ جملے، یہ کلمات، یہ تم لوگوں کی باتیں نہیں پڑھی جاتی. تو اللہ کے ہاں بہت بڑا حساب بن رہا ہے. سمجھتے ہی نہیں ہے لکھنے سے پہلے کہ بھائی میں نے اس جملے کا آگے بھی جا کے کوئی حساب دینا ہے. تو میرے جیسا
ایک نہ کمزور آدمی تو جس کو اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے غصہ بھی جلدی آ جاتا ہے. میری تو اتنی پریشان، میں تو پریشان ہو جاتا ہوں، میری تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے. ایسے ایسے جملے پڑھنے کو ملتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ایسی جہالت کی باتیں ایسی. میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو نے ایسی جگہ رکھا ہوا جہاں ایسے لوگوں سے واسطہ ہی نہیں پڑتا، نہیں تو پتہ نہیں میں کیسی زندگی گزارتا اور میرے ہاتھوں سے کیا کچھ ہو جاتا. بس میں اللہ سے یہی دعا مانگتا ہوں یا اللہ مجھے صبر عطا فرما اور مجھے موت ایمان پر اور توبہ پر عطا فرمانا اور صحیح عقیدے پر عطا فرمانا، کہ تاکہ مرنے کے بعد شرمندہ نہ ہونا پڑے اور مرنے کے بعد ایسی سچویشن میں نہ ہوں کہ اب ریورس نہیں ہو سکتا کچھ بھی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آپ نے سب نے خود کو خود بچانا ہے. میں نے ٹویٹر چھوڑا، میں نے کہا کہ میں آج کے بعد کچھ نہیں لکھوں گا، اس لیے چھوڑا کیونکہ مجھے میرے عمل زیادہ عزیز ہیں بجائے اس کے کہ میں دوسروں کے اسلام میں اپنا کباڑا کر بیٹھوں. تو بھائی بہتر ہے، میں نے پھر وہاں لکھا باقاعدہ کہ میرا جو یوٹیوب پر میں تدریس کا کام کر رہا ہوں بس اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرما لے، اسی کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. بھائی یہ سوشل میڈیا کی باتیں نہیں پڑھی جا سکتی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے. یہ لوگ ایسے زہریلے ہیں، ایسے گندے عقائد کے مالک ہیں کہ یہ آپ کو بھی میلا کر دیں گے، یہ آپ کو بھی اپنے چکروں میں لے آئیں گے، آپ کو بھی اپنی باتوں میں پھنسا لیں گے. سو ہمیں ان شخصیت پرستی، اس وطن پرستی، اس مسلک پرستی سے نکلنا ہے. قرآن واضح ہے، حدیث واضح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح ہے، کوئی اس میں جھول نہیں ہے، کوئی اوپر نیچے کی باتیں نہیں ہیں. یہ سب ادھر ادھر کی کہانیاں بنا کر ہمیں الٹا گمراہ کرتے ہیں. قرآن مجید سے جڑے رہیں، احادیث مبارکہ سے جڑے رہیں، یہی کامیابی کا راستہ ہے. اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگیے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس وقت یہ سوچئے کہ یا اللہ یہ جو سیدھا راستہ ہے نا یہ تو نے دکھانا ہے، مجھے نہیں پتا. دنیا میں بڑے چکر باز لوگ ہیں، بڑے چکر باز مفتی ہیں، بڑے چکر باز مولوی ہیں، بڑے چکر باز مسلک ہیں، بڑے چکر باز فرقے ہیں. یا اللہ رہنمائی تو نے کرنی ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو کسی غلط خیال پر نہیں جمنے دے گا، کسی غلط بات پر نہیں جمنے دے گا، کسی غلط مسلک سے نہیں جڑنے دے گا، کسی غلط فرقے سے نہیں جڑنے دے گا، کسی غلط آدمی کے پیچھے نہیں چلنے دے گا، بشرط کہ خلوص نیت سے یہ دعا کی جائے نماز پڑھتے ہو کہ یا اللہ، اور اس بات کا اقرار کیا جائے کہ یا اللہ اس وقت فتنوں کے شکار ہیں، ہمیں نہیں پتا، ہم چکروں میں آتے ہیں، ہر بندے کی بات صحیح لگتی ہے. یا اللہ تو نے بچانا ہے، میں کمزور ہوں، بہت کمزور ہوں، میرا علم کمزور ہے، میری سوچ کمزور ہے، مجھ پر شیطان کا حملہ ہے، میں فتنوں کا شکار ہوں، مہربانی فرما. اللہ تعالیٰ آپ کی خلوص سے کی گئی دعا کو رد نہیں کرے گا. اللہ نہیں چاہتا کبھی بھی کہ جو بندہ اس کے پاس آنا چاہ رہا ہے اللہ اس کو گمراہ کر دے. اللہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ ہدایت مانگنے والوں کو ہدایت دیتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. جو اللہ سے مانگے گا، ہدایت مانگے گا، راہ ہدایت مانگے گا، اس کو ملے گی، اس کی حفاظت کی جائے گی. ہاں چھوٹے موٹے ٹیسٹ بیچ میں ضرور ہوں گے، حاضر ہے کہ وہ تو زندگی کا حصہ ہے، ہم ٹیسٹ دینے ہی آئے ہیں. بہرحال جزاکم اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں آپ کے لیے بھی، آپ میرے لیے بھی دعائیں کیجیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگلے لیکچر کے لیے ہم انشاءاللہ عید کے بعد میں. السلام علیکم. عید مبارک آپ سب کو ایڈوانس.